الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ پیچھے بات چل رہی تھی انفاق فی سبیل اللہ کی، اس کے بعد جہاد کی۔ اب یہاں اس عید کے معاشرے کا ایک اور پہلو سامنے لایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے معاشرے کا یہی عالم تھا، لیکن عربوں میں یوں سمجھیے کہ اس کا اتنا رواج تھا جیسے عرب ہی مرکز ہوں۔ دو چیزیں بہت عام تھیں، ایک شراب اور دوسرے جوا، قمار بازی۔ قرآن حکیم نے انسانی معاشرے کے ایک ایک پہلو اور جزیات کو لے کر ان کی اصلاح فرمائی۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ لوگ خمر، نشہ آور شے، کوئی بھی ایسی چیز جو حواس کو، انسانی حواس کو مختل کر دے۔ شراب کا لفظی معنی تو پینے کا ہے، کوئی بھی پینے کی چیز اسے شراب کہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں کے ایک حاجی صاحب حج پر گئے تھے تو وہ بچے مینا میں ٹن لیے پیپسی کوک وغیرہ کے بیچ رہے ہوتے ہیں یا جوس کے ٹن ہوتے ہیں، تو وہ صدا لگا رہے ہوتے ہیں شراب شراب شراب۔ تو وہ واپس آئے تو انہیں بڑا شکوہ تھا کہ کمال ہے یار، وہ مینا میں شراب بیچ رہے تھے۔ تو شراب سے لفظی مراد تو پینے کی چیز ہے، وہ تو پینے کی چیز بیچ رہے تھے۔ لیکن خمر یا نشہ آور اسے کہتے ہیں کہ جو انسانی حواس کو مختل کر دے، نیک و بد کی تمیز نہ رہے۔ فرمایا آپ سے خمر کے بارے پوچھتے ہیں اور قمار جوئے کے بارے پوچھتے ہیں، آپ انہیں یہ ارشاد فرمائیے کہ ان میں بھی بعض لوگوں کو منافع تو ملتا ہے۔ اب جو لوگ مختلف چیزوں سے شراب بنا کر بیچتے ہیں وہ اس سے کماتے ہیں، ان کا روزگار ہے۔ یا جوئے میں بھی جو لوگ اڈے بنا لیتے ہیں اور کمیشن لیتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں، بڑا کماتے ہیں، ان کو نفع تو ملتا ہے، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے نفع سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ایک آدمی کو نفع ملتا ہے تو لاکھوں انسانوں کو نقصان ہوتا ہے اور لاکھوں زندگیاں تباہ ہوتی ہیں۔ ہمارے آج کے بعض دانشوروں نے یہاں سے یہ دلیل لی کہ جی شراب کو برا تو کہا گیا ہے اور یہ تو ارشاد فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ نہ پیو۔ چلو کوتاہی ہے، غلط کام ہے، لیکن آدمی سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ میں اپنے ایک دانشور کا انٹرویو سن رہا تھا اس دن ٹیلی ویژن پر۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ہستی ہے جس پر قرآن نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔
صحابہ کرام میں بڑے بڑے صاحب زبان اور بڑے بڑے صاحب دانش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان آپ کی خدمت میں موجود تھے. جب بھی کوئی آیہ کریمہ نازل ہوتی اور بعض دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استفار فرما لیتے کہ بھئی اس آیت سے کیا مطلب سمجھا آپ لوگوں نے، تو یک زباں ہو کر ساری مجلس یہ عرض کرتی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اور حضور اکرم ہی اس کے مفہوم یا مطلب کی تعیین فرماتے ہیں. اگر عربی لغت کو لیا جائے اور عربی گرامر کو لیا جائے اور اس کے زور سے معنی کیے جائے تو سارے معنی بدل سکتے ہیں. دنیا میں عربی ایک واحد زبان ہے کہ جو دونوں طرف ایک لفظ کے معنی دونوں طرف ہو سکتے ہیں. جیسے مولا ایک لفظ ہے، مولا کا معنی مالک بھی ہے اور مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں. اب غلام اور مالک ضد ہیں ایک دوسرے کی، لیکن دونوں پہ لفظ ایک استعمال ہوتا ہے. جب وہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس جملے کے اعتبار سے اس کے مفہوم کی سمجھ آتی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے احادیث میں روایات ہیں تو سارے محدثین لکھتے ہیں قال ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے. تو مالک کو بھی مولا کہتے ہیں. تو اگر اس میں پڑ جائیں آپ لغت میں اور اپنے زور سے معنی بنانے لگیں تو پھر قرآن کریم کی دوسری آیہ کریمہ کا انکار ہو جاتا ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ نے لوگوں کو متعین کر کے واضح کر کے بیان کرنا ہے کہ جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا لی جائے، ان پر کیا نازل ہوا ہے. لہذا اس کا معنی پوچھنے کے لیے بھی بارگاہ رسالت سے رجوع کرنا پڑے گا. اور جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی ممانعت فرما دی. یہ آیہ کریمہ مدنی ہے اور لوگوں کے گھروں میں شراب کا اتنا ذخیرہ تھا، مٹکے اتنے بھرے ہوئے تھے کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہہ نکلی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی مدتوں کی عادت ہے، باپ داداؤں سے آ رہی ہے تو آہستہ آہستہ جائے گی، نہ کسی کو یہ اجازت دی گئی بلکہ حکم دیا گیا کہ آج سے شراب اور اسی وقت سے شراب حرام ہے. جب حضور نے منادی کرا دی تو اتنی شراب لوگوں نے مٹکے اٹھا کر گلیوں میں گرائی کہ گلیاں بہہ نکلیں، اور 6 مہینے تک اگر کبھی بارش ہوتی تو زمین سے جھاگ اٹھتی تھی اور بلبلے بنتے تھے. اتنا اثر، اتنی شراب صرف مدینہ منورہ میں بہائے گی. بلکہ کھجور سے ایک رس نکالتے ہیں اور وہ تازہ پیا جائے تو اس میں نشہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اسے آج نکال کر رکھ دیں کل صبح پئیں تو اس میں نشہ ہوتا، اسے نبیذ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ تازہ نبیذ حلال ہے، باسی ہو جائے تو حرام ہے. تازہ نکال کر کوئی پیے تو وہ صحت افزا بھی ہے اور حلال بھی ہے، اور وہی نبیذ باسی ہو جائے تو حرام ہے. تو یہ ہمارے مشرقی پاکستان میں جب تھا، پھر بنگلہ دیش بن گیا، تو بنگلہ دیش میں نے دیکھا، میں بنگلہ دیش میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں، تو وہاں وہ کھجور کا رس نکالتے ہیں. جس طرح ربڑ کے درخت کو زخم لگا کر ساتھ برتن باندھ دیتے ہیں، اس طرح وہ کھجور کو تھوڑا سا زخم لگا کر ساتھ برتن باندھ دیتے ہیں، اس میں وہ رس گرتا رہتا ہے، اور پھر پیتے بھی ہیں. اگر باسی ہو جائے تو اسے گرم کر کے اس سے گڑ بناتے ہیں، ڈھاکے میں وہ گڑ ملا کرتا ہے، اسی کا گڑ بن جاتا ہے، اور گڑ میں پھر وہ نشہ وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا ٹیسٹ اپنا الگ ہوتا ہے. تو
وہ چوڑی چوڑی جس طرح صابن کی ٹکیاں ہوتی ہیں اس طرح کی سانچوں میں اس گڑ کی وہاں ٹکیاں ملتی تھیں، اور اندرونی علاقوں میں دیہات میں میں نے ڈھاکے سے بہت دور نیچے تک میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ان کھجوروں سے، یا تو وہ کھجور کسی خاص قسم کی ہے یا کوئی سمجھ نہیں یہ مجھے، وہاں میں نے وہ برتن بندھے ہوئے اور انہیں رس نکالتے دیکھا۔ تو یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ وہ اگر تازہ ہے تو درست ہے، لیکن اگر ایک دن گزر گیا اور باسی ہو گیا تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ لہذا شراب کی حرمت میں کوئی رائی برابر شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے، قطعاً حرام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حرام ہے، اور حضور کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، اور اس آیہ کریمہ کا معنی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے عمل کیا، وہی معنی مقبول ہے۔ آج کے دانشور جو چور دروازے ڈھونڈ رہے ہیں یہ دین کے خلاف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو شراب حرام ہے اور جوا حرام ہے، یہی حرمت جوئے پر بھی ہے۔ اقوام عالم میں اس کا رواج تھا اور عربوں میں بہت زیادہ تھا، لیکن جوا بھی حرام ہے۔ اور ایک اصول فقہا نے وضع فرمایا کہ جوا آپ کسے کہیں گے، تو ہر طرح سے رقم کا لین دین ہوتا ہے، تو اس میں جوئے کی تعیین کیا ہوگی؟ چونکہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھی جس طرح ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک چیز 10 روپے کی لیتے ہیں وہ 12 کی بک جاتی ہے، ایک 50 کی لیتے ہیں وہ 60 کی بک جاتی ہے، اس کے ساتھ پیسے آ جاتے ہیں، تو یہ لین دین بھی تو ویسے ہی جیسا جوئے میں ہم 100 روپے لگاتے ہیں تو 500 آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال دیا ہے اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو سود، جوا اور یہ بیع و شراء، اس میں کیا فرق ہوگا؟ اس کے ایک بڑا سادہ سا اصول جو فقہا کرام نے ارشاد فرمایا، اللہ سب پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ یہ ہے کہ جس میں نفع یقینی اور نقصان کا اندیشہ ہو، نفع یقینی ہو، نقصان کا اندیشہ ہو، وہ سود ہے۔ کہ آپ کسی کو 100 روپے دے کر کہتے ہیں مجھے تم 110 واپس کرو گے، اب اس کا 110 مجبوراً اس نے واپس کرنا ہے، نفع یقینی ہے، اب اس سے آپ 95 90 100 نہیں لیں گے، 110 ہی لیں گے۔ نقصان کا اندیشہ ہے کہ شاید وہ بندہ مر جائے، شاید وہ پیسے اس کے پاس کبھی نہ آ سکیں، تو یہ ایک اندیشہ ہے، لیکن نفع یقینی ہے۔ نفع یقینی اور نقصان کا اندیشہ ہو تو یہ سود ہے، نقصان یقینی اور نفع کا اندیشہ ہو تو یہ جوا ہے۔ نقصان یقینی ہو، جو جوا کھیلتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ جو رقم دو پر لگا رہا ہوں یہ مجھ سے تو گئی، لیکن ایک امکان ہوتا ہے کہ شاید میرا دو لگ جائے تو مجھے پیسے زیادہ مل جائے۔ تو جہاں نقصان یقینی اور نفع موہوم ہو وہ جوا ہے، جہاں نفع یقینی اور نقصان موہوم ہو وہ سود ہے، اور جہاں نفع نقصان کے برابر امکان ہو وہ تجارت ہے۔ نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چیز آپ خریدتے ہیں، اس کی مارکیٹ میں قیمت گر جاتی ہے، آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، ایک خریدتے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کو نفع۔ تو برابر نفع اور نقصان کا جہاں امکان برابر ہو وہ تجارت ہے، جہاں نفع یقینی نقصان موہوم ہو وہ سود ہے، جہاں نقصان یقینی نفع موہوم ہو وہ جوا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو لالچ تو ہوتا ہے، یہ آپ سے سود اور جوئے کے بارے، شراب اور جوئے کے بارے سوال کرتے ہیں، تو انہیں فرما دیجئے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے، فیہما اسم کبیر، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا جرم ہے،
اور یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ یہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے اور لاکھوں زندگیاں، لاکھوں خاندان اس سے اجڑ جاتے ہیں۔ ومنافع للناس، اور کچھ لوگوں کو اس سے نفع بھی ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جو بنا کر بیچتے ہیں یا جوئے کراتے اڈے بناتے ہیں تو ایسے کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو اس سے کماتے بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، اس سے جو نقصان ہوتا ہے، جو گناہ ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ اس منافع کے مقابلے میں کئی گنا بڑی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آخر اللہ کی راہ میں ہم کتنا کچھ خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، جو آپ آسانی سے خرچ کر سکیں، جسے خرچ کرنے سے آپ کا کاروبار تباہ نہ ہو، آپ کی روزمرہ کی زندگی خراب نہ ہو، جسے خرچ کرنے سے آپ بچوں کا پیٹ پالنے سے محروم ہو جائیں یا گھر کی ضروریات سے محروم ہو جائیں، وہ خیرات نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں، لیکن جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، جو آپ آسانی سے دے سکتے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح سے اللہ تمام آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اور جزیات واضح طور پر ارشاد فرما دیتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم خود بھی اس پہ تفکر کرو، غور کرو، سوچو، اس کے منافع اور اس کے نقصان کا موازنہ کر کے سوچو۔ تو عقل سلیم بھی یہ کہے گی کہ جس میں نفع ایک بندے کو ہوتا ہے اور نقصان لاکھوں کو ہوتا ہے، اس کے نفع کو دیکھا جائے یا اس نقصان کو دیکھا جائے۔ تو اسلام کا اور شریعت اسلامیہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جسے صالح مزاج قبول نہ کرے، عقل سلیم قبول نہ کرے، بلکہ جہاں سے عقل قبول کرنے سے انکار کرتی ہے وہاں عقل میں فطور ہے۔ احکام شریعت جو ہیں وہ عین انسانی مزاج کے مطابق ہیں، اس لیے کہ انسان کا خالق وہی ہے، اس کے مزاج کا خالق وہی ہے، اور اس نظام کو بنانے والا بھی وہی قادر مطلق ہے، اور اس نے عین انسانی مزاج کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ اگر کوئی انسان انسانیت سے گر جائے تو وہ بات الگ ہے، اس کی سوچیں انسانی معراج سے گر جائیں، انسانی منزل سے گر جائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن احکام شرعی انسانی عقل سلیم بھی قبول کرتی ہے۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم خود بھی اس میں سوچو، تفکر کرو اور دیکھو کہ اس کے نتائج کیا ہیں اور بہتر کیا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، جب سوچتے ہو تو دونوں جہانوں کو سامنے رکھا کرو۔ جب تفکر کرتے ہو تو یہ صرف یہ نہ سوچو کہ جس نے شراب پی وہ تھوڑی دیر مدہوش ہو گیا، مدہوش، اسے دنیا کے غم بھول گئے، لیکن کیا اس سے دنیا کے غم خوشی میں بدل جاتے؟ چند گھنٹوں بعد، چند لمحوں بعد جب ہوش آئے گی تو وہ سارے دکھ تو پہلے سے زیادہ ڈرونے بن کر پھر سامنے کھڑے ہوں گے، فائدہ کیا ہوا؟ پھر یہ بھی دیکھو کہ آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ صرف یہ نہ دیکھو کہ دنیاوی فائدہ ہے، جب تفکر کرتے ہو، جب سوچتے ہو تو پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو سامنے رکھا کرو کہ انسانی جو اقدار ہیں وہ یہ ہیں کہ بندہ دنیا میں باعزت اور شریفانہ زندگی اور آسانی سے زندگی گزارے، اور آخرت میں بھی اللہ کے نزدیک معزز و مکرم ہو اور اسے اللہ کی رحمت نصیب ہو۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو دنیا کی دولت دیتا ہے لیکن آخرت کو تباہ کرتا ہے تو یہ تو بڑا خراب سودا ہے کہ دنیا وقتی اور عارضی ہے اور آخرت کو دوام ہے، تو دائمی زندگی وقتی اور لمحاتی لذات کے لیے تباہ کرنا کون سی دانشمندی ہے؟ یعنی کہ اگر تم سوچو بھی تو دنیا و آخرت کو سامنے رکھ کر سوچا کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ کے بارے پوچھتے ہیں کہ جو یتیم بچے رہ جاتے ہیں اور ورثاء کی کفالت میں آ جاتے ہیں،
ان کا کیا کیا جائے؟ فرما دیجئے کل اصلاح لہم خیر، بھلائی اس میں ہے کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور انہیں بہتر طریقے کی تربیت دو، جس طرح اپنی اولاد کی فکر کرتے ہو، جس طرح اپنی اولاد کو پالتے ہو۔ اگر بھائی کا، بہن کا، بھتیجے کا، کسی عزیز کا کوئی یتیم تمہارے گھر میں آ گیا ہے یا اس کا مدار تم پر ہے یا اسے اور کوئی سنبھالنے والا نہیں تمہارے پاس ہے، تو فرما دیجئے اصلاحم لہم خیر، ان کی مصلحت جس میں ہو، جس میں ان کی بہتری ہو، وہ کام کرو، ان سے وہ رویہ اختیار کرو۔ اور اگر وہ یتیم مالدار بھی ہے، جو اس کا والد فوت ہو گیا، اس کے لیے جائیداد چھوڑ گیا، مال چھوڑ گیا، تو ان تخالطوہم فاخوانکم، اگر وہ مال تم اپنے مال میں ملا لیتے ہو، مل جل کر گزارا کرتے ہو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اپنے مال سے بھی کرتے ہو، اس کے مال سے بھی کرتے ہو، لیکن اصلاح کی بات سامنے رکھو۔ یہ نہ ہو کہ اس کا مال کھانا شروع کر دو، اپنا بچانا شروع کر دو۔ اصلاح کی بات ذہن میں رہے۔ اور واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ کریم فساد کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور اصلاح کرنے والوں۔ اگر تم اس کا نقصان کرو گے تو یہ تو فساد ہے، اور اگر جائز اس کا مال بھی اپنے ساتھ ملا کر خرچ کرتے ہو کہ اتنی ضرورتیں اس کی ہیں، اتنی ہماری ہیں، 4 بندے ہم ہیں، 2 بندے یہ ہیں، تو 2 سے ہمارا خرچ ہو، 1 ان کا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ اب یہ یتیم ہے، چھوٹا بچہ ہے، اسے تو سمجھ نہیں، ہم اس کا مال کھا لیں، تو یہ فساد ہوگا۔ تو اصلاح کا عمل جو ہے وہ سامنے رہے، جس میں ان کا مال بھی بچے، ان کی آبرو بھی بنے، انہیں علم بھی حاصل ہو، وہ بہتر انسان اور بہتر مسلمان بن سکیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ کون فساد پیدا کر رہا ہے اور کون اصلاح کی رعایت کر رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اللہ قادر ہے، وہ چاہتا تو تمہیں بھی رلا دیتا، تم بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ آج اگر کوئی یتیم و بے کس تمہارے آسرے پر ہے تو وہ ایسا قادر ہے کہ تمہیں بھی محتاج کر کے در بدر بھٹکا دیتا۔ اس بات کو یاد رکھو کہ اس کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں در بدر نہیں کیا، کسی کو تمہارا محتاج کر دیا۔ تو یہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ کرو وہ اس کی بہتری کے لیے کرو۔ ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ بہت زبردست ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر وہ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق امور کو سر انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد معاشرت میں بڑا اہم سوال ہوتا ہے شادی بیاہ کا۔ تو فرمایا یاد رکھو مومن کا نکاح مومنہ سے ہی ہوتا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، وہ درست نہیں ہے، اس نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ایمان لے آئے، اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر تو وہ جیسے تم مسلمان ہو ویسے وہ مسلمان ہو گئی، اور اگر وہ ایمان قبول نہ کرے تو نکاح درست نہیں ہے۔ وَلَعَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اب اس میں مسلمان لونڈی یا غلامہ کا ذکر آ گیا، تو یہ چونکہ ایک الگ پورا باب ہے، اور اس پہ آج کل مغرب میں بھی بڑی لے دے ہو رہی ہے، اور یہاں بھی ہمارے جو برائے نام دانشور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس پہ بڑا طنز کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس آیت کریمہ کو شروع کریں گے تاکہ کنیز اور لونڈی کے موضوع پر بھی تفصیل سے بات ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔